مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ نہ تو وہ اپنے بال کٹائے اور نہ وہ اپنے ناخنوں کو تراشے، یعنی ناخنوں کو نہ کاٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال چھوڑنے کو کہا ہے اور ناخن چھوڑنے کو کہا ہے۔ آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ناخن چھوڑنے سے کیا ہوگا، بال چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ کب تک چھوڑنے ہیں؟ جب تک قربانی نہ کر لے۔ قربانی کرنے کے بعد پھر بال بھی کٹا سکتے ہیں اور ناخن بھی کٹا سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اول تو بات یہ ہے کہ ہمیں ریزن کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، ہمارے لیے تو صرف اور صرف اتنا کافی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں ماننا ہے۔ لیکن علماء نے کچھ ریزنز بھی بیان کیے ہیں، کچھ وجوہات بھی بیان کی ہے۔ پہلی وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم دیا ہے تاکہ ہمارے پورے بدن کی طرف سے، ہماری روح کی طرف سے قربانی کے ذریعے فدیہ ادا ہو جائے، بدلہ ادا ہو جائے اور صدقہ نکل جائے۔ دیکھیے گا، بندہ جو قربانی کرتا ہے تو یہ جو قربانی ہے یہ بندے کی روح کی طرف سے، بندے کے جسم کے ہر جز کی طرف سے صدقہ ہوتی ہے، فدیہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے بدلہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ہم قربانی کر رہے ہیں، جس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جس وقت ہمارے بدن کا صدقہ ادا کیا جا رہا ہے، جس وقت ہمارے بدن کا فدیہ ادا کیا جا رہا ہے، اس وقت مستحب ہے کہ ہمارے بدن کا ہر جز وہاں موجود ہو۔ قربانی پر چھری پھیرنے سے پہلے اگر ہم اپنے بالوں کو کٹا لیں گے، اپنے ناخنوں کو کٹا لیں گے، تو ہمارے بدن کا ایک حصہ، ہمارے بدن کا ایک جز ہم سے جدا ہو جائے گا۔ جب وہ حصہ ہم سے جدا ہو جائے گا تو اس کی طرف سے نہ ہی صدقہ ادا ہو پائے گا، نہ ہی فدیہ ادا ہو پائے گا۔ تو مناسب ہے، مستحب ہے کہ جس وقت قربانی کی جا رہی ہے اس وقت تک ہمارے تمام بال بھی باقی ہوں، اسی طریقے سے ہمارے ناخن بھی باقی ہوں۔ یہ مستحب طریقہ ہے۔ علماء نے دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال چھوڑنے کا اور ناخن رکھنے کا اس لیے حکم دیا ہے تاکہ ہمارا شمار جنتی لوگوں کے ساتھ ہو جائے، اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جب ہم لوگ ناخنوں کو رکھیں گے، اسی طریقے سے بالوں کو رکھیں گے، تو یہ ہمارا صحیح ہو گیا جیسا کہ حاجی رکھتے ہیں۔ حاجیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حاجی جب 8 ذی الحجہ کو احرام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو اب ان کے لیے بال کا کاٹنا، ناخنوں کا کاٹنا، خوشبو لگانا وغیرہ وغیرہ جائز نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب حاجی حج کر لیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ایسا بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہوتا ہے اس پر جس طرح کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بالکل صاف و ستھرا پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے حاجی بھی حج کرنے کے بعد صاف و ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم حاجیوں جیسا بن کر دکھائیں گے ناخن رکھنے کے ذریعے، بال رکھنے کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار حاجیوں کے ساتھ کر دے گا۔